بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 11ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ جنگ تبوک کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم واپس آؤ گے تو یہ جو منافقین ہیں اور جنگ تبوک سے بغیر عذر کے پیچھے رہ جانے والے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کر معذرت پیش کریں گے جب آپ ان تک واپس پہنچیں گے۔ قل کہہ دیجئے، لا تعتذروا، تم اپنے عذر پیش مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں بتلا دی ہیں۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارکردگی کو دیکھ رہا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو کہ حاضر اور پوشیدہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، جب تم واپس لوٹو گے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو آپ کو اللہ کی قسمیں دے دے کر کہیں گے۔ کس لیے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے صرف نظر کر لیں، یعنی ان سے مزید پوچھ گچھ مت کریں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ سب ان سے اعراض کرو۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندے لوگ ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ، وہ تمہارے لیے قسمیں اس لیے اٹھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تمام مسلمان، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، جو بدو قسم کے لوگ ہیں، یعنی خانہ بدوش قسم کے دیہاتی لوگ، وہ اشد کفر و نفاقا، وہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اور ان لوگوں کو زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا علم نہ ہو۔ کیوں؟ ایک تو وہ علم کی جگہ سے دور ہے، یعنی مدینہ شہر سے دور ہیں۔ دوسرا، ان کے پاس کوئی آنے جانے والا ان کو اسلامی تعلیمات پہنچانے والا بہت کم ہوتا ہے۔ تو واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور کچھ اعراب یعنی خانہ بدوش دیہاتی ایسے ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اپنے لیے چٹی سمجھتا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں حوادثات زمانہ کا انتظار ہی کرتا رہتا ہے کہ کوئی قدرتی آفت اور اس قسم کی چیز آئے اور تمہیں ہلاک کر دے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے یہ حوادث زمانہ اور گردش زمانہ کی نقصان۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کچھ اعراب ایسے ہیں خانہ بدوش دیہاتی، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے اس کو اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُول، اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا یقیناً، انہا قربت اللہ، یہ ان کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ انہیں اپنی رحمت میں ضرور داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے نیکیوں میں بڑھ جانے والے، سبقت لے جانے والے، چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے ہے چاہے انصار سے ہے، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، بإحسان، اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، وأعد لهم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، تجری تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، بعد میں کہا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے صحابہ کرام اللہ سے راضی ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، نہ، اللہ پہلے ان سے راضی ہے اور پھر وہ اللہ سے راضی ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی لفظ کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کا جب بھی نام آتا ہے ان کے بعد یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے راضی ہو، دعا ہو، نہیں نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ دعا نہیں ہے، یہ خبر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور جو تمہارے ارد گرد کے خانہ بدوش ہیں، من الاعراب، منافقون، منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور کچھ اہل مدینہ سے بھی ہیں منافق، مردوا علی النفاق، وہ نفاق انہوں نے اپنا کر اپنے آپ کو بچاؤ، اور نفاق اس لیے اپنایا انہوں نے کہ وہ اپنے آپ پر کور کر لیں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، انہیں دوہرا عذاب ملے گا، یعنی دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کو بڑا عظیم عذاب ملے گا۔ سنعذبہم مرتین، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اور پھر قبر میں، دنیا کی زندگی میں پھر قبر میں، یہ دو مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد ثم یردون الی عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو یہاں جو سنعذبہم مرتین کا جو لفظ آیا ہے مفسرین کے مطابق، مرتین سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کو انہوں نے اعتراف کیا، مطلب جنگ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو جنگ تبوک میں نہ جانے کا انہوں نے اعتراف کیا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ان کے اعمال میں اچھے اور برے دونوں مکس ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم، آپ ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں گے، یا ان کے مالوں کو پاک کریں گے اور ان کے مال کا تزکیہ کریں گے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، سکینت کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتہ کہ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور ان سے صدقات قبول کرتا ہے، وصول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی انہیں کہہ دیجئے تم عمل کرو، عمل کرنے سے کوتاہی مت کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام مومن تمہاری کارکردگی کو دیکھ لیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں موت کے بعد غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والے ذات کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔
وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی امید کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب ہے وآخرون مرجون لأمر اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی امید میں ہیں، کہ انہیں ابھی ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ان کو جنگ تبوک سے پیچھے رہنے پر کیا کیا جائے گا، ان کی توبہ قبول کی جائے گی یا ان کو عذاب دیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا۔ اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں میں حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یہ ابو عامر الراہب یہودی ایک شخص تھا، یہودی عالم تھا، وہ مقامی لوگوں کو، مقامی منافق ہوں یا یہود ہوں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر اس کوشش میں تھا کہ مدینہ سے باہر کی جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کر کے مدینے پر حملہ کروا دے۔ کوشش اس نے شروع کی مکہ سے، اور مدینہ میں ایک جگہ ایسی بنوائی جہاں پر وہ آ کر لوگوں سے مشورہ کرے اور اس پر کور بھی پڑا رہے کہ یہ جگہ کیسی ہے، تو اس کو مسجد کا نام دیا، مسجد کا نام دیا۔ پہلے یہ مشرقین مکہ کی طرف گیا، ان سے مدد طلب کرتا رہا کہ تم سب اکٹھے ہو اور ملو، اندر سے ہم تمہاری مدد کریں گے، باہر سے تم آنا۔ یہ جو مدینہ منورہ میں ایک نبوت کا مدعی، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ کریں۔ تو اہل مکہ کی طرف سے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو پھر یہ شخص کیسر روم کی طرف گیا اور رستے میں ہی فوت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے پر یہ جو مسجد بنائی گئی تھی، در حقیقت جو پراپیگنڈے اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ اور سازش کرنے کے لیے استعمال ہونی تھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دے دیا۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائے، ضرار یعنی ضرر پہنچانے والے، نقصان والے، وکفرن، ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اہل ایمان میں تفریق ایسے کہ مسجد قباء کے قریب تھی کہ مسجد قباء کے جو نمازی ہیں ان کو دو مساجد میں تقسیم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کی جو اتحاد اور یگانگت کی ایک صورت جو بن رہی ہے اس کو کالعدم کر دیا جائے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس شخص کے لیے مشورہ کرنے کی جگہ یا گھات لگا کر بیٹھنے کی جگہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے دشمنی رکھی ہوئی ہے، مراد وہ ابو عامر الراہب ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ اس مسجد بنانے کے متعلق قسمیں اٹھا کر کہیں گے ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ تو بہت اچھا تھا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، ان کی مسجد میں کبھی کھڑے مت ہوں، کبھی قیام مت کریں۔ کیوں؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کا آغاز، جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہے پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہاں زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ قیام کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھائیں۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے رہنے والے جو ہیں ایسے ہیں جو طہارت پسند ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت پسند کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اشارہ ہے مسجد قباء کے لوگوں کی طرف کہ پہلے لوگ جو ہیں جب طہارت حاصل کرتے تھے تو صرف مٹی کا استعمال کرتے تھے قضاء حاجت کے بعد، اور یہ جو قباء کے لوگ تھے یہ قضاء حاجت کے بعد صرف مٹی استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، یعنی مزید طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہاں پر تعریف کی ہے، اور آگے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو جس کی بنیاد
جو شخص اپنی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ڈر اور رضائے الہی پر رکھے، خیرن یہ بہتر ہے، من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، یہ وہ بہتر ہے جس کی بنیاد ایسے کنارے پر ہے جو کہ کنارہ جہنم میں گرنے والا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، اور وہ کنارہ اس کو جہنم میں لے بھی گرتا ہے۔ تو بتاؤ ان دونوں میں سے کیا چیز بہتر ہے؟ یقیناً جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور الرضائے الہی پر ہے وہی چیز بہتر ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبا، جو عمارت انہوں نے کھڑی کی ہے، یعنی مسجد ضرار کی طرف اشارہ ہے، جو عمارت انہوں نے کھڑی کی ہے، بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل پھٹ جائے، مطلب موت تک ان کو ہر وقت خدشہ رہے گا کہ یہ کہیں ہمارے اس پلان کا پتہ نہ چل جائے۔ واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، واموالہم، اور ان کی دولت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے خرید لیا ہے۔ کس کی عوض میں خرید لیا ہے؟ بأن لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس لیے اہل ایمان راہ الہی میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، مطلب یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا وعدہ ہے جس کا تذکرہ تورات، انجیل اور قرآن سب میں ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرے، پھر فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، تم نے جو اللہ تعالیٰ سے بیع کی ہے، اپنے مال اور جان کو جنت کے عوض میں فروخت کر دیا ہے، اس بیع پر خوش ہو جاؤ کہ یہ تمہارے لیے بڑی مفید ہے اور نفع مند ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، اور الراکعون الساجدون رکوع اور سجود کرتے ہوئے نماز پڑھنے والے، الآمرون بالمعروف امر بالمعروف کرنے والے، والناہی عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قابل تعریف ہے، ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ وبشر المؤمنین، اور تمام کے تمام اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے جنت کی۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے جائز نہیں ہے، والذین آمنوا اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے جائز ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ مشرک ہے، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد اس استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب، اپنے چچا ابو طالب اور بعض صحابہ کرام نے اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا چاہا یا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ آگے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جو کہ شرک کی حالت میں فوت ہوئے، انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار اس لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اس کا وعدہ کیا تھا، سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، آگے آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، وہ تو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، اس لیے انہوں نے استغفار کیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب واضح ہو گیا، یقین ہو گیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی دشمنی پر ہی وفات پائی ہے، موت پائی ہے، تبرأ منہ،
ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بھی لا تعلق ہو گئے، بری ہو گئے. ان ابراہیم کا لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑانے والے، حلیم اور بہت زیادہ حلیم طبع تھے، صبر کرنے والے تھے. فرمایا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کے لیے تقوی اختیار کرنے کے راستے واضح نہ کر دے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ له ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یہ تذکرہ ہو رہا ہے جنگ تبوک کا ہی، اور ساعت عسرہ جو ہے وہ جنگ تبوک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اس آیت میں آ رہا ہے. فرمایا لقد تاب اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان اپنے نبی کی، والمہاجرین مہاجر صحابہ کرام کی، والانصار اور انصار صحابہ کرام کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مشکل گھڑی میں یعنی جنگ تبوک کے وقت. جنگ تبوک کا جو وقت تھا وہ بالکل گرمی کا اور فصل کے تیار ہونے کا تھا. مئی جون کے ایام تھے جن میں کھجور پک کر تیار ہوتی ہے، اور سفر بھی دور کا تھا، پلے بھی اتنی زیادہ کچھ نئی چیزیں نہیں تھی، اور جس دشمن سے مقابلہ تھا دشمن بھی بہت طاقتور تھا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے والے سے لفظ استعمال کیے ساعۃ العسرہ، ساعہ گھڑی، عسرہ تنگی کی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہ اس کے بعد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا اپنے نبی کی، مہاجر اور انصار صحابہ کی، اس کے بعد ہے کاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کا دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا، حق سے مائل ہو جاتا، کہ وہ جنگ تبوک میں جانے سے پیچھے ہٹ جاتے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر توبہ قبول کی. یعنی کچھ لوگوں کے دل جو ہے وہ راہ حق سے ہٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نہایت رأفت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اب یہاں پر ان 3 صحابہ کرام کا تذکرہ آ رہا ہے جو کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ان کا عذر نہیں تھا. یہ 3 لوگ تھے، مرارہ بن ربیعہ، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. تو یہ تینوں صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، اور بغیر کسی وجہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آ کر فردن لوگوں سے پوچھا جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا جس کا تذکرہ اشارہ پیچھے گزر چکا ہے. اور یہ جو 3 صحابہ کرام تھے انہوں نے عزم کیا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، جو سچ ہے سچ بولنا ہے. جب انہوں نے سچ بولا تو ان پر سختی شروع ہوئی. سختی سے مراد سوشل بائیکاٹ، 50 دن تک یہ سوشل بائیکاٹ ان کا چلا، اور اس کیفیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 لوگ جو کہ پیچھے چھوڑ دیے گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، کہ کوئی ان کے سلام تک کا جواب نہ دیتا. بلکہ جب 40 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا ان کی بیویوں کو کہ تم بھی ان کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلی جاؤ، وضاقت علیہم انفسہم، ان کے جانیں اپنے آپ پر تنگ ہو گئی، یعنی وہ اپنے آپ سے بیزار ہو گئے. وظنوا، اور انہیں یقین ہو گیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو تقوی الہی اپناؤ اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ہمراہ رہو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ جو 50 دن سوشل بائیکاٹ رہا سچ بولنے والوں کا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ 50 دن انہوں نے خام خواہ میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے، نہ، اللہ تعالیٰ نے تاکید کی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بولو۔ فرمایا ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، اہل مدینہ کے لیے اور ان کے ارد گرد رہنے والے خانہ بدوش دیہاتیوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بجائے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھتے، ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اس کی وجہ یہ ہے ذالک کہ بانہم لا یصیبہم، کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ کون کون سی تکلیفیں؟ ظمأ، پیاس، ولا نصب، اور نہ ہی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ ہی وہ کسی جگہ پر وہ چلے، یغیظ الکفار، کہ ان کے چلنے کی وجہ سے کافروں کو غضبناک کریں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی انہوں نے دشمن کے خلاف کہیں بھی کوئی کارروائی کی ہے، چاہے قتل کر کے، چاہے ان کو قیدی بنا کر، کسی بھی طرح سے، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر ان کے لیے عمل صالح لکھا گیا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ فرمایا ولا ينفقون نفقة صغیرہ، اور یہ جو لوگ ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے وہ معمولی ہو، ولا کبیرہ، چاہے وہ کوئی بڑا ہو، ولا یقطعون وادیہ، اور نہ ہی انہوں نے کوئی وادی عبور کی ہے، الا کتب لهم به عمل صالح، الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عمل لکھ دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا انہیں بدلہ دے۔ فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، جب جنگ تبوک سے پیچھے رہنے پر اتنی سختی ہوئی تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے بعد ایک سریہ بھیجا، تو اس سریے میں سارے کے سارے صحابہ کرام، یعنی جتنے بھی متعلقہ علاقے کے اور خطے کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر منع بھی کیا کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن جہاد کے لیے نکل پڑیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لہٰذا ہر گروہ میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو دین سمجھنے کے لیے نکلیں اور دین سمجھیں، تاکہ دین سمجھنے کے بعد وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ واپس پہنچے، یعنی جہاد پر جانے والے واپس پہنچے، تو ان کو یہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، انہیں وہ دینی معلومات دیں، دینی علم دیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی جو دین حاصل نہیں کر پائے تھے اب دین حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم ان لوگوں کے خلاف قتال کرو، ان کافروں کے خلاف قتال کرو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جو اقرب فالاقرب ہے، جو قریب والا ہے، اس کے خلاف پہلے جہاد کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور یہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں، سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، ہاں بتلاؤ بھائی کس کا ایمان اس آیت کے سننے سے یا اس صورت کے نازل ہونے سے زیادہ ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وہ صورت ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ ایمان کے زیادہ ہونے پر یا اس آیت صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور دوسری طرف جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پہلے بھی وہ مومن نہیں تھے، مومن نہ ہونے کی وجہ سے وہ گندے لوگ تھے، پلید لوگ تھے، تو اس ایک اور صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے ان کی پلیدگی میں، ان کی گندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے بھی ہیں تو اس حال میں کہ وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ ان منافقوں کو پتہ نہیں چلتا، محسوس نہیں ہوتا، دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو ایک یا دو بار آزمایا جاتا ہے، قحط سالی کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، یا میدان جہاد پر ان کو نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ نکل نہیں پاتے۔ ثم لا یتوبون، پھر وہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ منافقین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ تم مومنوں میں سے ان کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں منافق، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس صورت میں ان منافقوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ منافق ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اگر کوئی دیکھ نہیں رہا چپکے سے مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ هل يراكم من احد ثم انصرفوا، پھر وہ چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ کیوں؟ بأنهم قوم لا يفقهون، وہ جاننے والی سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے آ چکا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ایسے تمام معاملات اس پر گراں گزرتے ہیں جو تمہارے لیے تنگی کا باعث بنے، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑی چاہت رکھنے والا ہے، تمہارا بہت زیادہ خیال کرنے والا ہے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت نرم خو ہے اور بہت زیادہ وہ مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ ایمان لانے سے پھر بھی پھر جائیں تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے تمہارے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کیے ہوئے ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ توبہ مکمل کی ہے، اور اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور مکی صورت ہونے کے ناطے اس میں عقائد، نظریات اور سابقہ اقوام کا تذکرہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ، ان جیسے مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بعد جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب بھی حروف مقطعات آئیں گے تو اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت، صداقت اور قرآن کریم کے محکم ہونے کا تذکرہ ہوگا۔ فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن جو ہے یہ کتاب حکیم کی، حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی یہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے تعجب بھری بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کر دی ہے، ان انذر الناس، کہ یہ کہ اور ہم نے اس کو حکم دیا کہ تو لوگوں کو ڈرا، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو خوشخبری دیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات ملیں گے۔ قال الکافرون، کافروں نے تو یہاں تک کہہ دیا ان ھذا لساحر مبین، یہ جو جس آدمی کی طرف
وحی کی گئی ہے یا جو نبوت کا مدعی ہے یہ تو واضح جادوگر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، سارے معاملات کی منصوبہ بندی کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر پائے گا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف ہی تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو بغیر کسی سیمپل کے پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا اور پھر ان کو دوبارہ بنائے گا، مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، پھر اس کو موت دے گا اور پھر دوبارہ اس کو قبر سے اٹھائے گا، اس وقت کیوں اٹھائے گا، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے رہے، کس چیز کا بدلہ دے، بالقسط، انصاف پر مبنی بدلہ دے، والذین کفروا، جبکہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، کیوں، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کافر تھے، کفری کام کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس ذات کی تم نے عبادت کرنی ہے وہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، بذات خود روشن بنایا، والقمر نورا، اور قمر کو یعنی چاند کو نور بنایا، جس کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی منعکس ہوتی ہے، وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں بنائی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہارے لیے سالوں کا حساب رکھنا، سالوں کی تعداد جاننا اور حساب کتاب رکھنا آسان ہو، یعنی چاند اور سورج یہ دو ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو حساب کتاب کا ایک ذریعہ بھی بنایا ہے، کہ سورج سے نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، اور چاند سے جو ہے دنوں کے تاریخوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وقت ہو گیا ہے، کیا تاریخ ہے، کیونکہ سورج کو دیکھ کر تاریخ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ چاند کو دیکھ کر آپ تاریخ بتلا سکتے ہیں کہ آج اتنی تاریخ ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب کچھ حق سے پیدا کیا ہے، یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، متقی قوم کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف دنیا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا پر مطمئن بھی ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا انجام اور ٹھکانہ کیا ہوگا، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے، جو وہ کرتوت کرتے تھے دنیا میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، یعنی جو شخص صاحب ایمان ہو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، تجری من تحتہم الانہار، ایسی جنتوں کی طرف رہنمائی فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، فی جنات النعیم، جو نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ اس جنت میں وہ کیا کہیں گے، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہ ان کا جو گریٹنگ کا جو کلمہ ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو ویلکم کہنے کا، وہ سلام ہوگا، یعنی سلامتی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ الحمد للہ رب العالمین کے کلمات کہیں گے۔
یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت، کہ جب مشرکین نے عذاب کو طلب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو عذاب تو ہم سے ڈراتا ہے، جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں عذاب ملے گا، تو یہ آیات اگلی نازل ہوئیں، اور ان میں آیا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے عذاب اسی طرح جلدی لے آئے جس طرح یہ خیر جلدی طلب کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے جیسے کہ پیچھے گزرا ہے کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی سچ ہے، اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے اگر یہ سچ ہے۔ حالانکہ یہاں دعا کیا ہونی چاہیے تھی کہ اللہ اگر وہ سچ ہے تو ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح لوگ خیر طلب کرنی چاہیے اس طرح جو شر طلب کر رہے ہیں اور ان کے لیے شر نازل کر دے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پھر ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فوری عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی سرکشی میں حیران اور پریشان پھرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، یقین ہے، اور اس یقین کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پہلو کے بل بھی پکارتا ہے، یعنی لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی پکارتا ہے، کھڑے ہو کر بھی پکارتا ہے، لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس کی مشکل کشائی کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، وہ ایسے ہمارے قریب سے گزر جاتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں کبھی اپنی تکلیف کی یا مشکل کشائی کے لیے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے حد سے بڑھنے والوں کے لیے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا، کب؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كذلك نجزي القوم المجرمین، ہم مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض، پھر ہم جب ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تو ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ہم نے تمہیں خلیفہ کس لیے بنایا؟ تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، تم اپنی کارکردگی کیسی دکھاتے ہو۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح نشانیاں پڑھی جاتی ہیں، ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، یعنی مشرکین عجیب و غریب قسم کے مطالبے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جب ان کو آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں تو آگے سے کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتے، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، اس سے ہٹ کر کوئی قرآن لاؤ یا اسی کو تبدیل کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں قرآن کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے تو صرف اسی وحی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے عذاب عظیم پہنچے گا یا بڑے دن کا عذاب پہنچے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تم پر یہ آیات پڑھ کر نہ سناتا
ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی تمہیں اس کا ادراک ہونے دیتا، یعنی تمہیں اس چیز کا پتہ چلتا کہ یہ آیات بھی ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ میں تمہارے اندر ایک عرصہ رہا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اس قرآن کو بدل دو یا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، تو یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں تمہارے اندر 40 سال پہلے گزار چکا ہوں، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی تھی، تو میں تمہارے علاوہ کسی اور کی زبان کو نہیں جانتا، مجھے صرف عربی زبان ہی آتی ہے، میں کسی اور زبان کو نہیں جانتا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں مگن ہے۔ وہ کون ہے جو غیر اللہ کی جس کی عبادت میں یہ مگن ہے؟ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ان کو نفع دے سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ قل کہہ دیجیے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے آسمان اور زمین میں کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، تمہارے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے۔ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ فرمایا وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، لوگ ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی عقیدے پر تھے، ایک ہی نظریے پر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ پہلے گزر نہ چکا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو یکلخت تباہ و برباد نہیں کرے گا، تو پھر لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو اس میں جس میں ان کا اختلاف چل رہا ہے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی، یعنی اہل مکہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جیسے پہلے انبیاء کو مختلف چیزیں ملی، کسی کو اونٹنی ملی، کسی کو لاٹھی ملی، کسی کو چمکتا ہوا ہاتھ ملا، اور دیگر اس طرح کی جو نشانی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانی کیوں نہیں ملی؟ قل کہہ دیجئے فقل انما الغیب للہ، جو غیب کے معاملات ہیں ان پر مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ مطلب ہے یہ اس بات کا کہ جو چیزیں انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، غیب میں ہیں، یعنی جو اونٹنی جو سیدنا شعیب علیہ السلام کو ملی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی وغیرہ ملی تھی، یا ان کے اندر جو چیزیں پیدا ہوئی تھی، یعنی اس کی جو ماہیت چینج ہو جاتی تھی، وہ غیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ میرا کام جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے، غیب کی چیزوں کو لا کر تمہارے سامنے رکھنا نہیں ہے۔ انی معکم من المنتظرین، کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت پہنچاتے ہیں، رحمت دیتے ہیں، من بعد ضراء مستهم، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو پھر یہ ہماری ہی آیات کے متعلق مکاریاں اور چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے جو فرشتے ہیں وہ تمہاری ساری کی ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ذات ہے جو تمہیں بر و بحر میں سیر و تفریح کرواتی ہے، تمہیں چلاتی ہے، تمہیں سفر کرواتی ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور بڑی اچھی ہوا کے ساتھ وہ کشتی جو ہے ہوا سے چلنے لگتی ہے، بادبانی کشتی، وفرحوا بہا، اور لوگ اس ہوا سے خوش بھی ہو جاتے ہیں، جاءتها ریح عاصف، کہ اچانک تیز اندھیری شروع ہو جاتی ہے،
سمندری ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں، وجاءہم الموج، اور من کل مکان، اور ہر طرف سے پانی کی موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں، وظنوا، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہم احیط بہم، کہ ان کو اب گھیر لیا گیا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کیفیت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے مخلص ہو کر پکارتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ اب کوئی کرنے والا، بھرنے والا، ڈوبتی کو تارنے والا نہیں ہے، اب صرف اللہ ہی ہے۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ جہنمی ہیں، وہ دائمی جہنم میں رہیں گے، سڑیں گے، تباہ و برباد ہو گئے، یہ ساری باتیں جن لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہیں، ان پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج کل کے بعض نام نہاد مسلمان تکلیف آئے تو اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ غیر اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، وہ اس تنگی کی کیفیت میں اور اس عذاب اور بھونچال کی کیفیت میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اگر تو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، ہم تیرے شکر یعنی ہم توحید پرست بن جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم، تو وہ اچانک سے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں حق کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا واسطہ دیا تھا، ہم نے فلاں کی دہائی دی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کی، یا ایھا الناس، لوگو، یہ تمہارا جو شرک ہے، شرک کی صورت میں جو تمہاری بغاوت ہے، اس کا خمیازہ تمہاری جانوں پر ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اندر تم تھوڑا بہت جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہماری طرف ہی آؤ گے، فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں بتلائیں گے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ فرمایا یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، اس کی مثال کیسی ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی جیسی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، فاختلط به نبات الارض، تو اس پانی سے زمین پر اتنا سرسبزہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتا ہے، اتنا سرسبزہ گہرا ہوتا ہے کہ وہ سرسبزہ ایک دوسرے میں گھس جاتا ہے۔ مما یاکل الناس والانعام، اور وہ سرسبزہ ایسا ہے کہ لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، اور وہ جانوروں کے لیے چارے کا بھی کام آتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین بڑی خوبصورت لگتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس زمین کے جو مالکان ہیں، جو فصل کے مالکان ہیں، وہ یقین کرتے ہیں کہ انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس فصل کی کٹائی کریں گے اور اس سے اپنے معاملات آگے چلائیں گے۔ اچانک اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا عذاب اس پر دن یا رات کے وقت آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم اس کو بالکل ایسے کٹی ہوئی بنا دیتے ہیں جیسے کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح اپنی آیات غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو لوگ بغیر ایمان کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر، رسول پر ایمان لائے بغیر جو کچھ بھی کرتے ہیں اس دنیا میں، یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہاں پر جب ضرورت تھی فصل کی کٹائی کی، فصل سے آمدن حاصل کرنے کی، جب ضرورت تھی، عین اس وقت وہ چیز بالکل تباہ و برباد ہوگی اور کسی کا کوئی کام نہ آئے۔ تو بالکل اسی طرح جو بغیر ایمان کے نیک عمل کرتے ہیں یا رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، کل قیامت والے دن جب انہیں اپنے ان نیک اعمال کے بدلے کی بڑی اشد ضرورت ہوگی تو اس وقت ان کے وہ کوئی بھی عمل ان کے سامنے نہیں ہوگا اور وہ سارے کے سارے اعمال ان کے رائیگاں ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے موجودہ صورتحال میں بھی کچھ اس طرح سے چیزیں بنی کہ کھڑی فصل ہے بالکل گندم کی، تیار ہے اور کٹائی ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی شدید ژالہ باری اور بارش اور ہوائیں چلی کہ وہ زمین کے ساتھ بالکل زمین کے ساتھ لیٹ گئی فصل، پوری کی پوری فصل۔ اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا آج کل میں کہ سفر کرتے ہوئے کہ درمیان میں صرف ایک منڈیرا ہے، ایک بننا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نا راستہ ہے بس چلنے کا چھوٹا سا،
اس راستے کی ایک طرف کی جو فصل ہے وہ بالکل شاندار کھڑی ہے، اور دوسری طرف کی ساری فصل زمین کے ساتھ لیٹ گئی ہے، بالکل ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں آج بھی نظر آتی ہے۔ اور ایسے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام طور پر انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو فصلوں کا عشر ادا نہیں کرتے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ دار السلام یعنی جنت کی طرف، سلامتی والے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب جو لوگ اس نظریے سے عمل کریں گے کہ آخرت میں بھی ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے، ان کا تذکرہ فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے حسن کارکردگی دکھائی دنیا میں رہتے ہوئے، نیک عمل کیے، ان کو اچھا بدلہ بھی ملے گا، وزیادہ اور اضافی بھی ملے گا۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں اس چیز کا ذکر بھی موجود ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ، اور ان کے چہروں پر سیاہی بھی نہیں ہوگی، وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ ہی ذلت ہوگی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہوگا؟ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائی، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، وہاں پر زیادہ نہیں ہوگا۔ نیکی کے بارے میں کہا نا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، لیکن برائی کے بدلے میں زیادہ نہیں ہوگا، برائی کے بدلے میں جتنی برائی ہے اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ نیکی ایک ہے تو 10 اور اس سے بھی زیادہ۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر ایسی پھٹکار ہوگی، ایسی سیاہی ہوگی، ایسے لگے گا جیسے ان کے چہروں پر رات کے اندھیروں کو کاٹ کر ان کے چہروں پر تھوپ دیا گیا ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تو ہم مشرکوں سے کہیں گے اور ان کے شریکوں سے کہیں گے، یعنی پیروں مریدوں دونوں کو کہیں گے۔ پیروں مریدوں جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان سب کو ہم کہیں گے اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان چیزیں بالکل واضح کر دیں گے، فزیلنا بینہم، ان دونوں کو بالکل ممتاز کر دیں گے ایک دوسرے سے۔ وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے، ان کے گرو گھنٹال کہیں گے، وہ جن کی عبادت دنیا میں کی جاتی تھی پیروں کی، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور وہ پیر حضرات کہیں گے جن کی عبادت کی جاتی رہی، وہ کہیں گے فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلون، ہمیں تمہاری عبادت کا ذرا بھی پتہ نہیں ہے، ذرا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہاں آ کر ہر جان کو اپنے وہ تمام کے تمام اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور ان سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو کہ ان کا سچا مولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس وقت جو بھی یہ دنیا میں جھوٹ بول کر کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے کرنے والے بھرنے والے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، یہ سارے کے سارے ان سے بالکل گم ہو جائیں گے، ان کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں توحید پرست بنائے اور ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے، یعنی تمہیں سننے کی صلاحیت دیتا ہے
اور تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو اس دنیا کے سارے معاملات کو چلاتا ہے، ان کی تدبیر کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کہیں گے یہ کام اللہ کرتا ہے، فَقُلْ، تو پھر کہہ دیجیے افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تقوی کیوں نہیں اپناتے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی وہ ذات ہے جو تمہارا رب ہے اور سچا رب ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد صرف گمراہی ہی ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ ان فاسقوں پر پختہ ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا شریک ہے جو کسی بھی چیز کی تخلیق صفر سے کرے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے، ثم یعیدہ، پھر اس کو موت دے، اس کو ختم کر دے، زیرو کر دے، یعنی زیرو سے بنائے پھر زیرو کر دے اور پھر دوبارہ سے بنائے، یقیناً نہیں ہے۔ تو جواب کیا ہے، قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مخلوق کو صفر سے پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کو ختم کر کے اس کو پھر پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تمہیں کہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھیرا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجیے هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، قل کہہ دیجیے هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تم میں سے کوئی ایسا، تمہارا کوئی ایسا شریک ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہو، قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، افمن یہدی الی الحق، تو جو حق کی رہنمائی کرتا ہو اس کا حق زیادہ بنتا ہے ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، یا اس کا امن لا یہدی الا ان یہدا، یا اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ جسے رہنمائی کی جائے تو پھر وہ ہدایت پر چلتا ہے۔ مطلب ایک ہے رہنما، ایک ہے رہنما اور ایک ہے اس رہنما کے پیچھے چلنے والا، اس رہنما کے پیچھے چلنے والا، کہ جب تک اس کی رہنمائی نہیں کی جاتی وہ رہنمائی پاتا ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں سے کس کی اتباع کرنی چاہیے، رہنما کی یا رہنما کے پیچھے چلنے والے کی؟ ظاہر سی بات ہے رہنما کی۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ تخمینوں کی، اندازوں کی پیروی کر رہی ہے کہ ہمارا اندازہ ہے کہ ایسے ایسے ہوگا، اور حالانکہ اندازے اور تخمینے اور گمان لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کا کسی طرح سے بھی متبادل نہیں بن سکتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو جاننے والا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ جو قرآن ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، قرآن غیر اللہ کی طرف سے گھڑ کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنائی ہی نہیں جا سکتی۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن جو ہے یہ اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کے جو احکامات ہیں ان کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرمایا ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہی بات ہے، اس قسم کی بات کرتے ہیں تو قل کہہ دیجیے فأتوا بسورۃ مثلہ، بھئی اگر یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تمہارے دعوے کے مطابق قرآن گھڑ رہے ہیں تو لے آؤ تم بھی ذرا اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اس کام کے لیے اللہ کے علاوہ جس کو چاہو تم بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لہذا تم ایک صورت بھی اس قرآن جیسی نہیں لا سکو گے، یہ تو پورا قرآن ہے نا، تم ایک صورت بھی اس قرآن جیسی نہیں لا سکو گے۔ جب تم نہیں لا سکو گے تو پھر بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، تو اور
ان لوگوں نے اس کتاب کو جھٹلا دیا ہے جس کتاب کو انہوں نے اچھی طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور نہ ہی اس کے جو نتائج ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. نتائج سے مراد کہ جو وعیدیں قرآن کریم میں آئی ہیں ان میں سے کوئی وعید ان کے پاس نہیں آئی. جب ان کے پاس کوئی وعید نہیں آئی جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے تو وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں رہے، نہ ہی اس پر تدبر کر رہے ہیں. فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اپنے رسولوں کو ایسے ہی جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، جب لا علمی میں انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تو ان کا انجام دیکھیے کہ ظالموں کا کیا بنا تھا. جیسا انجام ان کا ہوا تھا ایسا ہی انجام پھر ان کا بھی ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فسادیوں کو جاننے والا ہے. فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یہ سارے چیلنج کرنے کے بعد اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، جو کام میں کرتا ہوں اس سے تم لا تعلق ہو، تمہارا اسے کوئی کنسرن نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں تمہارے اعمال سے بری ہوں. جو تم عمل کرتے ہو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی جزا اور سزا تمہارے ساتھ ہی ہوگی، میرے جو اعمال ہیں ان کی جزا اور سزا میرے ساتھ ہی ہوگی. فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور کچھ اہل مکہ میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی تلاوت کو سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے تو ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آتے. اب کیا آپ یہ چاہیں گے کہ بہرے کو بھی سنا دیں آپ؟ مطلب بہرے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن سن تو رہا ہے لیکن اس پر ایمان نہیں لا رہا، مطلب یہ تو واضح ہے نا کہ پھر وہ بہرا ہے. جب وہ ایمان نہیں لا رہا تو سننے کا فائدہ نہیں ہے، جب فائدہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ بہرا ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کہ تو بہرے کو سنانا چاہتا ہے، مطلب کہ آپ ان کو زبردستی چاہتے ہیں کہ وہ سنیں بھی اور پھر ایمان بھی لائیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، چاہے وہ غور و فکر نہ کرتے ہوں، تدبر نہ کرتے ہوں، عقل نہ رکھتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا پھر آپ نابینے کو رہنمائی دینا چاہتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، چاہے وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں. یعنی یہاں پر بھی اور پچھلی آیت میں بھی سماعت اور بصارت کا تذکرہ ہے، لیکن ساتھ میں اس چیز کا بھی اشارہ ہے کہ سماعت اور بصارت تب ہوتی ہے جب انسان ان سے فائدہ اٹھائے، ان سے استفادہ کرے. سماعت اور بصارت، جب سماعت سن کر یا بصارت دیکھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھانا، ان کے مطابق عمل نہیں کرنا، تو پھر کیا فائدہ. فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، اور جس دن کو اٹھایا جائے گا نا دوبارہ قبروں سے، کأن لم یلبثوا، اس وقت یہ سمجھیں گے کہ وہ دن کا تھوڑا سا حصہ ہی ٹھہرے ہیں. یتعارفون بینہم، اور وہ جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ بھی آپس میں تعارف میں گزار دیا، وہ بھی کس میں گزار دیا؟ آپس میں تعارف میں گزار دیا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا وہ خسارے میں ہیں. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہیں تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ عذاب لے آؤ اور یہ کر دو اور وہ کر دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم جو ان کافروں سے جو وعدے کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیزیں، کچھ نشانیاں آپ کو دکھا دیں. او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، مطلب آپ کو فوت کر لیں قبل ان کو عذاب دینے سے پہلے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو یہ آخر کار انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے افعال کا گواہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ گواہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، ان کے نیک عمل پر ان کو جزا دے گا، اور ان کے
برے عمل پر ان کو سزا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے رسول ہم نے بھیجے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ گیا، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تم جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو یا بتلا رہے ہو کہ یہ چیز ہونے والی ہے، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتلاؤ کب آ رہا ہے یہ عذاب تمہاری طرف سے۔ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے لیے بھی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مسوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا وہ وقت مقررہ آ جائے گا، فلا یستأخرون ساعہ، تو وہ اس وقت سے ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوں گے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی ایک گھڑی اس وقت سے آگے ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم، بتلاؤ ذرا تم، ان اتاکم عذابہ بیاتا و نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب دن کے وقت یا رات کے وقت آ جائے تو مجرم اس عذاب کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہیں؟ کیوں طلب کر رہے ہیں؟ ایمان لے آئے، عذاب کو ضرور طلب کرنا ہے۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا جب وہ عذاب آ جائے گا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون، اب تم ایمان لا رہے ہو اور پہلے تم کہتے تھے کہ عذاب جلدی ہے جلدی ہے۔ ایسے نہ کرو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا جب عذاب آ جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں وہی اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے تھے، جو تم کرتے تھے۔ یعنی ثم قیل للذین ظلموا سے آخرت کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ دنیاوی عذاب کا تذکرہ ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ لوگ جو ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو عذاب اور دوبارہ سے جی اٹھنا یہ واقعی سچ ہے؟ قل کہہ دیجئے ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، انہ لحق وما انتم بمعجزین، اور تم اس عذاب سے بچنے والے نہیں ہو۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اگر کوئی جان اپنے آپ پر ظلم کرے، وہ زمین بھر کر چیزیں جو ہیں مال و دولت فدیے میں دے، تو پھر بھی اس کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامہ، اور وہ کل قیامت والے دن اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ کل قیامت والے دن ندامت کس چیز پر؟ کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کب چھپائیں گے؟ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان انصاف سے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا یقیناً، ان للہ، خبردار متوجہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہو کر رہے گا۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وَإِلَیہِ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ زندہ کرتا ہے، مارتا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں، جس نے تمہیں زندگی دی ہے نا، وہ تمہیں مار بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے تمہیں اپنے پاس بھی بلائے گا، لہذا آخرت پر یقین پکا رکھو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ چیز آ گئی ہے جو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی قرآن۔ وہدن، ہدایت ہے قرآن۔ ورحمہ، رحمت ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین، جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجیے اللہ کے فضل، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت تمہیں دی، وبرحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی قرآن کے ذریعے، فبذلک فلیفرحوا، ان پر خوش ہو جائیں۔ هو خیر مما یجمعون، وہ جو دنیا کی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں نا، ان سے یہ بہتر ہے کہ آپ اسلام کی دولت سے آپ کو حاصل ہے، اسلام کی دولت اور قرآن کی دولت آپ کو حاصل ہے۔ قل کہہ دیجیے ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، آپ ذرا ان کو کہیے، بتلاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اسی رزق میں سے تم کسی چیز کو حرام کہہ دیتے ہو اور کسی کو حلال کہہ دیتے ہو۔
قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو؟ یعنی پیچھے جو گزرے ہیں نا مشرکین مکہ کے مختلف بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، مختلف جانور انہوں نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جی فلاں پیر صاحب کی یہ گائے ہے، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو نہ چھیڑو، ہیں؟ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا اجازت دی ہے یا اللہ تعالیٰ پر تم جھوٹ بولتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور ان لوگوں کا گمان کیسا ہوگا کہ جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سامنے دکھا دے گا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وہ کیا ان کا انجام کیا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، مطلب فوری طور پر ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا وما تکون فی شأن، آپ کسی بھی کیفیت میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک بمثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ تیرے رب کی طرف سے یا تیرے رب سے خفیہ ہو، ولا اصغر من ذلک، نہ ہی ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ ذرہ جو ہے قدیم عربی میں اس چونٹی کو کہتے تھے جو بھورے رنگ کی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے اور بھورے رنگ کی، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ جدید عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، ذرہ ایٹم کو، تو جزء لا یتجزا، ایسا چھوٹے سے چھوٹا حصہ کسی بھی چیز کا یا جز جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے، اس کو جدید عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری کتاب مبین میں موجود ہیں، لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور متقی ہیں انہی پر نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو چکے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی کامیابی ہے کہ جن کو آخرت میں یہ خوشخبری ملے گی کہ ان پر کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا ولا يحزنك قولهم، لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ ان العزت للہ جميعا، عزت جو ہے، غلبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی باتوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کا انکار کر دیتے ہیں، آپ ان کی ان باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ عزت، مقام اور مرتبہ اور قوت یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے اور ان کے اعمال کو جانتا بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا بھی اور ان کے اعمال کا بھی بدلہ دے گا۔ الا یقیناً ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی لوگ مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ چیزیں بھی جو وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی یہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو تخمینے اور اندازے لگاتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ذات ہے
جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، کس لیے؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون کرو، والنہار مبصرا، اور نہار یعنی دن کو تمہارے لیے دیکھنے کا ذریعہ بنایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا باعث، سکون کے لیے بنایا اور دن دیکھنے کے لیے، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الٹ چلتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو اس کی عادت اس قسم کی ہو تو اس کی صحت بہت جلد خراب ہو جائے گی، یہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقصد ذکر کیا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے۔ فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس چیز کے متعلق کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل کہہ دیجیے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے عارضی ساز و سامان ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر وہ سب کے سب ہماری طرف لوٹیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور ہم ان کو عذاب شدید دیں گے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے، تو ان اقوام کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں میرا اس طرح سے کھڑے ہو کر تمہیں نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی، فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا تمہارے اندر ٹھہرنا یا کھڑے ہو کر تمہیں نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فعل، اگر تمہیں یہ برا لگتا ہے، تم پر گراں گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت، میرا تو توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، فاجمعوا امرکم، تو تم نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ اکٹھا کر لو، لے آؤ سارا کچھ، وشرکاکم، اور اپنے شریکوں کو بھی لے آؤ، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر سب کو تم جو کرنا چاہتے ہو نا میرے خلاف، وہ سارے کا سارا تم سب کو پتہ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ ہو، ثم قضوا الیہ، پھر تم جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے تم مہلت نہ دو۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو کھلا چیلنج دیا، تم نے جو کرنا ہے نا میرے خلاف کر لو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، یعنی میری نصیحت کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، فما سألتکم من اجر، تو میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں۔ فکذبوا، تو نوح علیہ السلام کے اس اوپن چیلنج کے بعد ان سب نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ہمراہ جو بھی تھے ایمان لانے والے تھے ان کو کشتی میں نجات دے دی، وجعلناہم خلائف، اور انہی بچنے والوں کو، انہی کشتی میں سوار ہونے والوں کو ہم نے خلیفہ بنایا، یعنی زمین کا ان کے بعد نگران بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھیے کیسا ہے ڈرائے گئے لوگوں کا انجام، یعنی سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف ہم نے مبعوث کیے۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ سارے رسول بھی آیات لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے جس کی وہ پہلے سے تکذیب کر چکے ہیں۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ہم اسی طرح زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہریں ثبت کر دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، ان نوح علیہ السلام کے بعد جو رسول بھیجے گئے ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو مبعوث کیا، الی فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے سربراہوں کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف،
اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، تو ان سب نے بھی تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے حق ان تک پہنچ گیا، قالوا، تو سب کہنے لگے، ان هذا لسحر مبین، یہ جو موسیٰ لے کر آیا نا جو کچھ بھی، یہ تو واضح جادو لگتا ہے۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا، اور جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو اس حق کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر تو کامیاب کبھی نہیں ہوتے، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کو ان طریقہ کار سے، اس دین سے ہمیں پھیر دو جس دین پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور اس زمین پر تم دونوں کا ہی کنٹرول ہو، لکما، ہارون اور موسیٰ دونوں کا، وما نحن لکما بمؤمنین، تو ہم سب جو ہیں تم دونوں کے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، جب یہ بات ہوئی یہاں تک تو فرعون نے کہا کہ جو بھی جادو جاننے والا شخص ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہ تم وہ چیز دکھاؤ جو تم دکھانا چاہتے ہو، تم اپنا جادو دکھاؤ جو بھی دکھانا چاہتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے وہ جادو دکھایا یا اپنی رسیاں ڈالی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جو تم لے کر آئے ہو نا یہ ہے جادو، یہ جادو ہے، جو میں لے کر آیا ہوں وہ جادو نہیں ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس جادو کو کالعدم قرار دے دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کے عمل کی کبھی بھی اصلاح نہیں فرماتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمات کو سچ کر دکھاتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے معمولی سے ہی لوگ، چند نوجوان لوگ ہی ایمان لائے، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، وہ جو ایمان لائے وہ بھی اس چیز پر کہ ان کو خدشہ تھا فرعون کا اور فرعون کے جو اس کے نیچے وزیر اور مشیر تھے ان کی طرف سے آزمائش میں ڈالے جانے کا، اس کے باوجود بھی تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو فرعون ہے وہ زمین میں بہت زیادہ سرکشی کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا، تو قوم موسیٰ نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا ہے، ربنا، پروردگار، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ مت بنانا۔ کیا مطلب ہے اس کا، ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ مت بنانا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ظالموں کو ہم پر کامیابی دے دے، فتح دے دے اور ان کو ہم پر غالب کر دے، تو وہ یہ سمجھنے لگیں کہ دیکھا ہم سچ پر ہیں اور قوم موسیٰ کے لوگ جو ہیں وہ باطل پر ہیں، اس لیے ہم ان پر غالب آ گئے ہیں، لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب اس کیفیت میں آزمائش کون بنے؟ اہل ایمان جو مغلوب ہو گئے۔ تو اس حوالے سے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ مت بنانا۔ ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم سے اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نجات دے دے۔ وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو کہا کہ تم مصر میں اپنی قوم کے لیے رہنے کی جگہ تیار کرو، رہنے کی جگہ تیار کرو، گھر بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ وجعلوا بیوتکم قبلہ، ایک مطلب، دوسرا مطلب یہ کہ تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور آپ یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ مومنین کو خوشخبری دے دیجئے، وبشر المؤمنین، کہ یہ تم اپنے نجات کے لیے جو مختلف اقدامات ہیں ان میں سے ایک اقدام یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا وقال موسیٰ ربنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم یہ آیا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا پروردگار انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اللہ تو نے فرعون اور فرعون کے سربراہوں کو، اس کے جو وزیر و مشیر ہیں، ان کو دنیا کی زندگی میں زینت بھی دی ہے، مال و دولت بھی دی ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار وہ تیرے راستے سے لوگوں کو اسی مال و دولت کی وجہ سے گمراہ کیے ہوئے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار ان کی دولت کو تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، پروردگار ان کے دلوں کو ان کے دلوں کو پر مہر لگا دے، سخت بنا دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ وہ عذاب علیم دیکھ کر ہی ایمان لانے والے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ پیچھے دعا کرنے والے کون ہیں؟ صرف موسیٰ علیہ السلام۔ قال موسیٰ، ٹھیک ہے نا، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تو کیا فرمایا؟ قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، حالانکہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں، یا اشارہ اس بات کی طرف کہ جو شخص آمین کہتا ہے نا، لفظ آمین، وہ بھی دعا میں شریک ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ فاستقیما، لہذا دونوں صراط مستقیم پر ڈٹ جاؤ، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور لا علم لوگوں کے راستے کے پیچھے مت چلو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لگا دیا۔ فاتبعہم فرعون، تو فرعون بھی ان کے پیچھے چلا، وجنودہ، اور اس کا لشکر بھی، بغیا وعدوا، بغاوت کرتے ہوئے، بغین بغاوت کرتے ہوئے، وعدوا، اور دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب پانی کے اندر وہ دریا کے درمیان میں پہنچ گئے اور پانی دونوں طرف سے مل گیا اور اس کو وہ غرق ہونے لگا، قال آمنت، فرعون کہنے لگا میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس ذات پر ایمان لے آیا جس ذات پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں، یعنی جب غوطے شروع ہوئے تو پھر ایمان لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تم ایمان لے کر آ رہے ہو، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم نافرمان رہے ہو، وکنت من المفسدین، اور تم فسادیوں میں سے تھے، فالیوم ننجیک ببدنک، تو آج ہم تمہیں تمہارے بدن کو نجات دیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو نشانی بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز تو یہ کہ چونکہ فرعون الوہیت کا دعوے دار بھی تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہہ کر، تو جب پانی میں غرق ہو گیا فرعون تو کچھ بنی اسرائیل کے لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر بھی زندہ ہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو پانی پر تیرا دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ فرعون بھی مر چکا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز، آج تک فرعون کا وہ جو جسم ہے وہ موجود ہے مصر میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو فرمان ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ پچھلے تمہارے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بنے، وہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور ہماری آیات سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، ادھر ہم نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، اب ہم نے اس علاقے کی نگرانی اور اس علاقے کی جو حکمرانی ہے وہ بنی اسرائیل کو دے دی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، سچائی والی جگہ ہم نے بنی اسرائیل کو دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو ان میں بھی باہمی اختلاف تب ہوا جب ان کے پاس علم آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا۔
فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے فرمایا، فَإِن كُنْتَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو شک ہے ان واقعات اور قصص کے متعلق جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، آپ انہی واقعات کے متعلق آپ سے پہلے جو لوگ ہیں یعنی اہل کتاب ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ واقعات ایسے ہوئے تھے، تو یقیناً وہ آپ کو خبر دیں گے کہ جی ہوئے تھے۔ جب وہ خبر دیں گے تو پھر لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے ان میں سے مت ہو جائیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور ہمیں رہنمائی دی گئی ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کا فیصلہ ان پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جیسے فرعون ایمان لایا کب؟ جب غوطے شروع ہو گئے، اسی طرح یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، ایسی قوم جس قوم کو اس کے ایمان نے عذاب کے نظر آنے کے بعد فائدہ دیا ہو، وہ بہت سی اقوام ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دکھا کر ان کو ڈرایا دھمکایا تو یہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو واپس کر لیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی سے ان سے رسوا کرنے والا عذاب دور ہٹا لیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک کے لیے ان کو مہلت دی اور دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب زبردستی کرتا چاہتا تو پھر زمین کے سارے افراد ایمان لا سکتے تھے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو مومن نہیں بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تو پھر آپ اس طرح سے کیوں چاہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ہی مومن ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ چیز ہے، ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا گھائل کر لینا، اپنے آپ کو اتنا پریشان کر لینا کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی جان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پلیدگی اور گندگی جو ہے عذاب جو ہے وہ انہی لوگوں پر نازل کرے گا جو عقل نہیں رکھتے۔ قُلْ انظُرُوا، کہہ دیجئے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے۔ قُلْ انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے خالق اور معبود ہونے کی کتنی نشانیاں آسمان و زمین میں ہیں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن جو قوم ایمان لانے والی نہیں ہے ان کو نہ تو رسولوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ نشانیوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، اب وہ انہی لوگوں کی طرح انتظار میں ہے جیسے ان سے پہلے لوگ انتظار میں تھے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، جب عذاب آئے گا تو ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، كَذَلِكَ، اسی طرح جیسے پہلے لوگوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو نجات دی، رسولوں کو نجات دی، اسی طرح ہم اب بھی اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دیں گے۔ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم مومنوں کو
نجات دے دیں۔ کل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے متعلق، اے اہل مکہ اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے متعلق، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو پھر میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو، ولیکن میں عبادت کس کی کرتا ہوں، ولیکن لیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرے گی، تمہاری روح کو قبض کرے گی، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے بن جاؤں، میں اہل ایمان میں سے بن جاؤں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے قائم کر لے، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جا، ولا تدع من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر انہیں مت پکار، ما لا ینفعک، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرک، اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، فإن فعلت، اگر آپ ایسا کریں گے، فإنک اذا من الظالمین، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، فلا کاشف له الا هو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس مشکل کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچے تو اس کی مشکل کشائی بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے بارے میں خیر کا فیصلہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی بھی مسترد کرنے والا نہیں ہے، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق یعنی قرآن آ گیا ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ راست پر ہوگا تو راہ راست پر ہونے کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، تو اس کے گمراہ ہونے کا خمیازہ اسی کی جان کو بھگتنا پڑے گا، وما انا علیکم بوکیل، اور میں کہ تمہارے معاملات کو سنوارنے والا نہیں ہوں کہ تمہیں ہدایت قبول کرنے پر مجبور کروں اور تم کامیاب ہو جاؤ، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، واتبع ما یوحی الیک، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ پیارے پیغمبر آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واصبر، اور آپ اپنے معاملات پر ڈٹ جائیے، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں ان کی پابندی کیجیے، ان پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیجیے، وَهُوَ خَيْرُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ یونس مکمل کی ہے، اور آگے سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورت ہونے کے ناطے اس میں بھی سابقہ اقوام کا تذکرہ ہے، آخرت پر ایمان کی گفتگو ہے، انبیاء اور رسولوں پر ایمان کا تذکرہ ہے، ذات باری تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ جو موضوعات ہیں مکی صورتوں کا عام طور پر خاصہ ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اور سوائے آیت نمبر 12، 17، 114 اور 123، یہ جو آیات ہیں وہ مدنی ہیں، تفسیر جلالین کے مطابق آیت نمبر 12، 17 اور 114 یہ مدنی ہیں۔ فرمایا الف لام را، اللہ اعلم بمراد، اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کی مراد کا معنی کا پتہ ہے۔ حسب سابق حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں، ثم فصلت، پھر محکم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکمت والی اور خبر رکھنے والی ذات کی طرف سے۔ احکمت آیاتہ، تو مطلب یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کی نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی بھرپور
انداز سے تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلی چیز کیا ہے اس کتاب کی آیات میں سے؟ وہ یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا ہوں اور تمہیں جنت کی ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں. اور کیا کرو تم؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جاؤ، توبہ کرو، گناہوں سے توبہ مانگو. إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین ساز و سامان مہیا عطا فرمائے گا. إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضیلت کو فضل ضرور عطا کرے گا، ہر صاحب فضیلت کو اپنا فضل ضرور عطا کرے گا. مطلب صاحب فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت کا حقدار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل ضرور دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر بخشش نہیں طلب کرتے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا، خبردار، انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. یہ روایت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ان صحابہ کے بارے میں نازل کی ہے کہ جو قضاء حاجت کے وقت یا اپنی اہلیہ سے تعلقات قائم کرتے وقت کپڑے اتارنے سے ذرا شرم محسوس کرتے تھے، ان کے متعلق نازل ہوئی. یہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد منافقین ہیں. الا، یقیناً، خبردار، انہم یثنون صدورہم، وہ اپنے دل ہی دل میں کوڑتے ہیں. لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپیں، یعنی قضاء حاجت اور اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلقات کے وقت کپڑے جب اتارتے ہیں تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے چھپتے ہیں. الا، خبردار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ اپنے کپڑے اپنے آپ پر ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یعنی چادر وغیرہ اوپر لے رہے ہوتے ہیں اور اپنا لباس اتارا ہوا ہوتا ہے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز چھپا رہے ہوتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اگر یہ آیت منافقین کے متعلق ہو تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ منافقین اپنے دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے چھپنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو غلط حرکتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ آئیں. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آئیں گی تو قرآنی آیات میں ان کا تذکرہ اور ان کی رسوائی کا سامان نہیں ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جتنا مرضی چھپ لیں، جتنا مرضی اپنے آپ پر کور ڈال لیں، اپنے آپ پر کپڑے ڈال لیں، چھپا لیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. الحمدللہ ہم نے آج 11واں پارہ مکمل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں قرآن کریم کی خیر و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.